بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الخامس فلسفۃ الرسالۃ والنبوہ اقول الفصل الخامس فی النبوہ النبی هو الانسان المخبر عن اللہ تعالی بغیر واسطۃ احد من یہ پہلا اقول نہیں ہوگا، پہلا ہوگا قالا، ہاں جی، دوسرا ہوگا اقول۔ اس پرنٹنگ میں بہت ساری غلطیاں ہیں، کئی جگہ پر اعراب بھی بڑے خاصے غلط لگا دیے اور کہیں کہیں لفظوں کا چکر ہے۔ خوب، بحث توحید ایک حد تک ابتدائی طور پر ہو گئی، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، عادل، کیا کیا اللہ کے لیے محال ہے وہ بھی ہو گیا، کیا کیا اللہ پر واجب ہے اس کی بحث بھی ہو گئی۔ چونکہ ہم اس نظریے کے قائل ہیں کہ کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ پر واجب ہیں، اگرچہ اشاعرہ اس کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں خدا پر کچھ بھی واجب، لیکن امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، لطف اللہ پر واجب ہے، لطف ما یقرب العبد الی الطاعۃ ویبعدہ عن المعصیہ۔ اب چونکہ کچھ چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ پر واجب ہیں، ان واجبات میں سے ایک لطف ہے، بحث نبوت بھی در حقیقت اسی بحث لطف سے مربوط ہے، ٹھیک ہے جی۔ چونکہ اللہ پر لطف واجب، لطف کا مطلب ہے ہر وہ اقدام فرمانا جو لوگوں کو، جو انسانوں کو، جو مکلفین کو طاعت کے قریب کرے۔ اس لطف کا ایک انداز یہ ہے کہ وہ سلسلہ نبوت کو قائم فرمائے، جو لوگوں کو بتانے والے ہوں۔ ظاہر نبی آئیں گے تو وہ جب بتائیں گے تو ان کا فرمان مقرب الی الطاعۃ اور مبعد عن المعصیہ، تو یہ سارے اس سے مربوط ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بہت توجہ آگا، پس اب اس کو آپ نے جوڑنا اس طرح ہے، چونکہ اللہ پر لطف واجب ہے اور اسی لطف کا ایک انداز یہ ہے کہ وہ سلسلہ نبوت کو قائم فرمائے، لہذا جو اس پر واجب تھا اس نے اس پر عمل کیا اور سلسلہ نبوت کو قائم فرمایا، یا یوں کہیں نظام نبوت کو قائم فرمایا۔ اس نظام نبوت کا تعلق اسی لطف سے ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ جناب یہ نبی کیا ہوتا ہے، تعریف زبانی یاد کرنے والی ہے۔ هو الانسان المخبر عن اللہ تعالی بغیر واسطۃ احد من البشر، نبی انسان ہوتا ہے، ٹھیک۔ نمبر دو، المخبر اللہ کی طرف سے خبر دینے والا ہوتا ہے۔ نمبر تین، درمیان میں اللہ اور اس کے درمیان کوئی بندہ بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ اب اس میں سے دو تین غلط فہمیاں خارج ہو گئیں۔ نمبر ایک، نبی انسان ہوتا ہے، نبی ملک نہیں ہوتا، فرشتے کا کام نبوت کو انجام دینا، نبی انسان ہوتا ہے۔ نمبر دو، نبی جو کچھ کہتا ہے اس کی اپنی مرضی ہوتی ہی نہیں ہے۔ نمبر ایک انسان ہوتا ہے، نمبر دو وہ نبی المخبر عن اللہ، اس کا کام ہے جو ادھر سے آرڈر آیا وہ آگے لوگوں تک پہنچائے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ نمبر تین، جناب ہم بھی پہنچاتے ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی پہنچاتے ہیں،
تفسیر بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، جو بھی انسان ہیں، جو علماء فقہا، یہ سارے کے سارے احکام الہیہ کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. سارے انسان بھی ہیں، سارے اخبار یعنی مخبر اللہ بھی ہیں، احکام الہیہ کو پہنچانے والے ہیں. پس اب یہاں ایک اور قید آئے گی ہم سارے لوگ نبی ہونے سے. کون سی؟ وہ یہ ہے بغیر واسطۃ احد من البشر. وہ جو خبر دے گا نبی، وہاں اللہ اور اس کے درمیان کوئی بندہ واسطہ نہیں ہوگا. جو ہم خبریں پہنچاتے ہیں ہمارے تو اس کے درمیان تو پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں واسطے ہوتے ہیں. میں، میرا استاد، میرے استاد کا استاد، ایک سلسلہ جاتا ہے پیغمبر تک اور پھر بات جاتی ہے خدا تک. ٹھیک ہو گیا؟ پس نبی انسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 2، نبی احکام الہیہ کو لوگوں تک پہنچانے والا ہوتا ہے. نمبر 3، اللہ اور نبی کے درمیان بشر کا واسطہ. اور لفظ بشر توجہ، ملک کا واسطہ ہو سکتا ہے، بشر کی بات ہو رہی ہے کسی. بہت توجہ، یہی وجہ ہے کہ ہم امام کو نبی نہیں کہتے. انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے. امام بھی مخبر عن اللہ ہوتا ہے، لیکن وہ بغیر واسطۃ البشر نہیں، درمیان میں نبی کا واسطہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. بس نبی جو هو الانسان المخبر عن اللہ تعالی بغیر واسطۃ احد من النبی، وہ انسان ہوتا ہے جو اخبار الہیہ کو لوگوں تک پہنچاتا ہے اور درمیان میں کسی انسان کا واسطہ. یہ لفظ انسان کہیں گے نا تب جا کر اس سے امام بھی خارج ہوں گے اور ہم بھی خارج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، فرماتے ہیں اللہ نے بندوں کو کیوں خالق فرمایا؟ یہ ساری باتیں پیچھے ہو چکی ہیں. آیا وہ چاہتا ہے لوگوں کو فائدہ ہو، یا لوگوں کو ثواب ملے یا لوگوں کو عقاب ملے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ لوگوں کو ثواب، لیکن بغیر عمل کے نہ کچھ کریں اور اس کا ان کو عوض ملے ثواب کی صورت میں، اور کچھ غلط کاریاں ہوں گی تو ان کا ملے گا ان کو عقاب کی صورت میں. لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے بندے اطاعت کریں. بہت توجہ، اللہ یہ چاہتا نہیں کہ کوئی جہنم میں جائے. وہ جو ہمارا نظریہ تھا نا جبر و تفویض، یہی تھا نا کہ ہم کیوں، اگر وہ چاہتا ہے تو پھر تو عدالت نہیں تھی نا، پھر تو بندے کا فاعل مختار نہیں رہتا، بھی اس کی مرضی، وہ چاہتا ہے چلو اس کو جہنم میں ڈال دو. نا، ہم نے کیا کہا تھا پیچھے فاعل مختار میں؟ توجہ آگا جان چکے، یہ کل والی بات پھر اس سے مربوط ہو جائے گی. ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی فعل حسن کو انجام دیتا ہے تو بھی بے اختیار ہی، اور اگر کوئی فعل قبیح کو انجام دیتا ہے تو بھی بے اختیار ہی. وہ مجبور نہیں کرتا حسن کے انجام دینے پر، اس طرح کبیح کے نہ وہ کچھ کرنے پر مجبور کرتا ہے اور نہ ہی نہ کرنے پر. ٹھیک، ہاں اختیار اس نے دے دیا، بنا دیا. اب ہم چاہتے یہ ہے کہ جب وہ چاہتا یہ ہے کہ دنیا اطاعت کرے، لوگ معصیت سے بچیں، تو یہاں پر بات آئی تھی لطف کی. پھر کچھ ایسے اقدام وہ ضرور کرے جو بندوں کو طاعت کے قریب کریں. کیوں؟ آپ کو یاد ہوگا یہ ساری باتیں وہی پچھلی اب آپ کو دہرانی ہوں گی، اس لیے کہ جب اس نے خلقت انسانی میں رکھ دیا ہے کہ انسان منفی کاموں کو جلدی قبول کرتا ہے، مثبت کی طرف ذرا جانے میں کیسے آگا؟ ابھی اعلان ہو جائے کل چھٹی، کیا جشن ہوگا؟ ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر اعلان ہو جائے کہ جمعے کو بھی چھٹی نہیں ہے تو پھر کیا اشر ہوگا؟ ایسا ہے یا نہیں؟
تو اس لیے اس کو چاہیے کہ ہم نے اسی کے ساتھ لطف کو مربوط کیا تھا نا، لہذا وہ کچھ ایسے کام ضرور کرے کہ جو انسان کو طاعت کے قریب، اور اب اس نبوت کا جو نظام نبوت ہے یہ اسی لطف کا حصہ ہے، لہذا کوئی نبی ہونا چاہیے جو اس کے احکام ہم تک پہنچائے، جو لوگوں کو یہ بتائے کہ کیا کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیا کرنا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو ہمارے امور ہیں کچھ کا تعلق اس نظام حیات سے ہے، اس نظام حیات سے ہے، دنیاوی زندگی سے ہے، اور کچھ کا تعلق اس نظام معاد اخروی زندگی سے ہے۔ نبی کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں دونوں کی رہنمائی کرے، ٹھیک ہے جی، جہاں رہ کے کرنا ہے تو کیا، اس کے لیے کرنا ہے تو کیا، ٹھیک ہے جی، بات ختم۔ نتیجہ بحث نبوت کوئی علیحدہ بحث نہیں ہے، یہ در حقیقت اسی بحث توحید کا تتمہ ہے، چونکہ ہم نے وہاں کہا تھا کہ اللہ پر لطف واجب ہے، اور لطف کا ایک انداز یہ ہے کہ نظام نبوت کو قائم کرے، ٹھیک ہے جی، باقی باتیں انشاءاللہ پھر۔ الفصل الخامس فلسفۃ الرسالۃ ون قال، جناب علامہ نے فرمایا الفصل الخامس فی النبوہ، اور آگے فرمایا نبی کون ہوتا ہے؟ هو الانسان المخبر عن اللہ تعالی بغیر واسطۃ احد من البشر، ٹھیک ہو گیا؟ فاضل مقداد پھر کتاب پہ لکھ رہا ہے، ہاں اس کو ٹھیک کرو۔ اقول لما فرغا من مباحث العدل، مباحث عدل سے جناب علامہ جب فارغ ہو گئے، اردفا، ردیف کہتے ہیں ساتھی کو، پیچھے بیٹھنے والے کو، مراد کیا ہے؟ اردفا والے کا، یعنی اس کے ساتھ ملا کر رکھا ہے مباحث نبوت کو، کیوں؟ لتفرعها علیہ، چونکہ یہ اسی کی فروعات میں سے ہے، کیا؟ او عادل میں سے یہ تھا کہ وہ واجب کو چھوڑتا نہیں، کبھی کو کرتا نہیں، اور ان واجبات میں سے ایک لطف تھا، اور یہ بھی وہی انداز لطف ہے۔ خوب، عرف النبیہ، حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کی تعریف یہ فرمائی کہ نبی کون ہوتا ہے؟ فرمایا الانسان المخبر عن اللہ بغیر واسطۃ احد من البشر، فَبِقَيْدِ الْإِنسان يَخْرُجُ الْمَلَكُ، جب کہا کہ وہ انسان ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ملائکہ اس سے کوئی فرشتہ نبی نہیں ہوتا، شاباش۔ وَبِقَيْدِ الْمُخْبِرُ عَنِ اللَّهِ، جو اللہ کی طرف سے خبریں دی، يَخْرُجُ الْمُخْبِرُ عَنْ غیر، یہ جتنے نیوز کاسٹر بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو نبی آپ، چونکہ یہ مخبر عن اللہ، شاباش۔ آگے فرمایا وَبِقَيْدِ عَدَمِ وَاسِطَةِ الْبَشَرِ، کہ اللہ اور نبی کے درمیان کسی انسان کا واسطہ نہ ہو، اس قید سے خارج ہو گیا الامام والعالم، کیوں؟ فَإِنَّهُمَا مُخْبِران، امام علیہ السلام بھی، علماء کرام صالحین بھی مخبر عن اللہ ہوتے ہیں، احکام الہیہ کو پہنچاتے ہیں، لیکن بے واسطت نبی، نبی یہ انسان کے واسطے سے، ٹھیک ہو گیا؟ اذا تقرر ھذا، اب بات سمجھ آ گئی، کیا سمجھ آئی؟ دو باتیں، نمبر ایک، نظام نبوت اسی نظام عدل کے ساتھ، لطف کے ساتھ مربوط ہے۔ دوسری بات، نبی کسے کہتے ہیں، یہ دو باتیں ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں ان النبوۃ مع حسنها خلافا للبراہم واجبۃ فی الحکمت خلافا للاشاعرہ، دو باتیں ہیں۔ جو برہمن ہیں، کوئی ہوں گے پرانے فلسفی، وہ اصلاً اس نبوت کے حسن کے قائل ہی، کیا نبوت حسن ہے یا نہیں، وہ اصلاً حسن نبوت کے قائل ہی نہیں۔ اشاعرہ یہ تو کہتے ہیں نبوت حسن ہے،
حسن نبوت کے قائل ہیں، لیکن آیا یہ نظام اللہ پر واجب ہے کہ نظام نبوت قائم کرے؟ اس وجوب کے قائل نہیں۔ توجہ اس سطح پہ سمجھ آ گئی کہ ان النبوت ما حسنہا، ہمارے صاحب میں نبوت حسن ہے، خلافاً للبراہما، اگرچہ براہمن اس کو حسن کو بھی نہیں مانتے، یہ نبوت چونکہ حسن ہے، واجبتن، یہ واجب ہے، فی الحکمت، حکمت الہیہ میں اس پر واجب ہے، خلافاً للاشاعرہ، البتہ اشاعرہ حسن کے قائل ہیں لیکن وجوب کے قائل نہیں، ہم دونوں قائل ہیں۔ والدلیل علی ذلک، جناب آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس پر واجب ہے؟ حکمت الہیہ میں، نظام الہی میں واجب ہے نظام نبوت کا قائم کرنا۔ فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ لما کان المقصود من ایجاد الخالق، اللہ نے یہ جو کائنات خلق فرمائی، اس کائنات کو خلق فرمانے سے اس کا مقصد کیا تھا؟ رئیس عباس کتاب پہ دیکھنا، وہاں پہنچ جائیں گے کیا کرتے ہیں آگے جا کر۔ ابھی تو پورا سال پڑا ہے، وہ اگلے صفحے ڈھونڈ رہا ہے ابھی کب ختم ہوگی کتاب، ابھی دیر ہے۔ ہاں جی، مدینے والے سادات تو لوح محفوظ پڑھ لیتے تھے، تو کتاب کے صفحے سمجھ نہیں آتے بھی کتنے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں سید بھی ہوں۔ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ، کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ کیوں ہم کہتے ہیں کہ جناب نظام نبوت حکمت الہیہ میں واجب؟ شاباش، فرماتے ہیں کیوں؟ لما کان المقصود من ایجاد الخالق، یہ جو اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا، یہ جو نظام تخلیق ہے، اس سے مقصد کیا تھا؟ هو المصلحہ العائدۃ الیہم، مصالح، منافع جو خود انہی مخلوق کی طرف آئیں، کیونکہ ہم نے بات کی تھی نا، یہ ہوں اللہ پھر بھی اللہ ہے، نہ ہوں یعنی منافع کا اس کی ذات سے کوئی تعلق ہو، سب کا تعلق انہی بندوں مخلوق سے ہے۔ خوب، کانا اسعافہم بما فیہ مصالحہم، جس میں ان لوگوں کی مصلحت ہے اس کی طرف اسعاف یعنی آمادہ کرنا، تشویق کرنا، دلچسپی دلانا، وَرَدْعُهُمْ عَمَّا فِيهِ مَفَاسِدُهُمْ، جس چیز میں ان کا مفسدہ ہے اس سے ان کو روکنا، واجباً فی الحکمہ، یہ حکمت الہیہ میں اللہ پر واجب ہے کہ اس طرف تشویق کرے، رہنمائی کرے جس میں ان مکلفین انسانوں کی مصلحت ہے، اور اس سے روکنے کا بندوبست کرے جس میں ان کے لیے مفاسد ہیں۔ خوب، اب فرماتے ہیں وَذَلِكَ إِمَّا فِي أَحْوَالِ مَعَاشِهِمْ، اب یہ مسالے اور مفاسد کبھی اس دنیاوی اس زندگی میں ہیں، وَأَحْوَالِ مَوَادِهِمْ، اور کبھی مسالے اور فالتہ لوگ زندگانی آخرت سے ہے۔ انشاءاللہ دونوں کو ترتیب سے کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد۔